الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے انتخابات، عمر اسماعیل خان کی قیادت والی ٹیم دوبارہ منتخب۔ 21 مئی بروز اتوار کو ہوئے الیکشن میں عمر اسماعیل خان کی قیادت والی ٹیم دوبارہ منتخب ہوئی ہے۔ الیکشن کے بعد ہوئے 54ویں سالانہ جنرل باڈی اجلاس میں عمر اسماعیل خان چیئرمین، ڈاکٹر احمد شریف سراج اور شیخ ضیاء الدین نائب چیئرمین، زبیر انور سیکریٹری، ڈاکٹر مسعود علی خان خازن اور ابراہیم خان عرف افضل جوائنٹ سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں۔ اس موقع پر عمر اسماعیل خان نے کہا کہ بلند حوصلوں، بلند عزائم کے ساتھ دوبارہ منتخب ہونے والی ٹیم اپنی خدمات انجام دے گی، تعلیمی معیار کو بلند کرنے، طلباء و طالبات کو سنہرا مستقبل فراہم کرنے اور بانی الامین تحریک مرحوم ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے ویژن اور مشن کو پورا کرنے کے لیے نئی ٹیم ہر ممکن کوشش اور جد و جہد کرے گی۔ سیکریٹری زبیر انور نے کہا کہ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ابتدا میں کئی مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صبر اور ہمت کے ساتھ پچھلے 1.5 سال میں حالات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی گئی۔ اب ان کوششوں کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ امتحانات کے نتائج میں کافی سدھار آیا ہے، ایڈمیشنز میں کافی اضافہ ہوا ہے، ہر سطح پر ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سیکریٹری زبیر انور نے کہا کہ چند ڈارک ایئرز یعنی سیاہ سال گزرے ہیں، اس سیاہ دور سے باہر نکل کر الامین ایجوکیشنل سوسائٹی اپنے سنہرے دور کی طرف رواں دواں ہے۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، دوبارہ جو ہے آپ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، تو اس موقع پر کیا پیغام؟ بہت شکریہ اللہ کا جو ہم پھر سے ہماری ٹیم جو ہے الامین ایجوکیشن سوسائٹی میں الیکٹ ہو کے آئی ہے، تو قوم کی اور خدمت کرنا ہے ایجوکیشن کے لائن سے، زیادہ سے زیادہ غریب بچوں کو ایجوکیشن دینا ہے، اچھا کوالٹی ایجوکیشن دینا ہے، اور ایک فیس کو جو ہے ریزنیبل فیس سے ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن دینا ہے، اور جو ہمارے برانچز ہیں آؤٹ آف بنگلور ڈسٹرکٹ غریب علاقوں میں ان کا انفراسٹرکچر امپروو کرنا ہے، اور نئے کورسز ہوں دیکھیں ان کو وہ ایجوکیشن کی سوسائٹی ادھر ان کی جو کالج اسکولز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ چیئرمین بنے ہوئے ہیں، جی، پہلے جو میعاد تھی اس کا تجربہ کیسا رہا؟ جی الحمدللہ بہت سپورٹ ہے، اور ایجوکیشن کی اہمیت سب لوگ سمجھتے ہیں، اور تو سب اس کی امپورٹنس سمجھتے ہیں، تو ہم کو بہت سپورٹ ہے، اور سب کے گڈ وشز ہیں اور گڈ ول ہے۔ محنت زیادہ کرنا ہے، اور غریب سے غریب آدمی بھی اب جو ہے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، پڑھیں گے، ایک امید ہے کہ سب غریبوں کو بھی کہ پڑھنے سے ان کے بچوں کا مستقبل اچھا ہوتا ہے، تو یہ ایک سپورٹ، ایک لہر ہے، تو ہم اس پہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے ذرا ہمارے نمبرز بڑھائیں گے، اور ایجوکیشن کے لیے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ درمیان میں کچھ سستی آ گئی تھی یا لوپ ہولس آ گئے تھے، تو کیسے اس کو پورا کیا گیا ہے، یا کمیاں جہاں تھیں یا خامیاں تھیں اسے کیسے دور کرتے ہوئے یہ سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے؟ اب ہم فرسٹ آف آل یہ ٹیم ایفرٹ ہے، تو ہماری نئی ٹیم جو ہے تقریباً 2 سال سے وہی ٹیم ہے، تو بڑی محنت کر رہے ہیں، ہر جگہ ٹور کرتے ہیں، اور ہمارے پرنسپلس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسکالرشپس میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ہمارے کام اچھا چل رہا ہے۔ آج دیکھیں گے، آج کے اخبار میں آپ دیکھیں گے تو فارمیسی میں بہت سے رینکس لیے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے بی ایڈ میں یونیورسٹی کا 3rd رینک آیا ہے، اور دوسرے بھی دیگر جو لاء کالج وغیرہ سب میں ہیں، اچھا پرفارمنس ہو رہا ہے، انڈیویجلی ایسے کام چل رہا ہے۔ کہ ترقی ہو رہی ہے ہر سطح پر، اور ہر تمام برانچز آپ کے الامین ایجوکیشن؟ جی الحمدللہ ہر جگہ ترقی ہو رہی ہے، اور بچوں کو جو ہے بچوں کے نمبرز جو ہیں اچھے آ رہے ہیں، ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں، بچے فرسٹ کلاس ڈسٹنکشن میں زیادہ اکثر پاس ہو رہے ہیں، تو یہ سب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے، اس کو اور زیادہ محنت کرنا ہے، اور ایک اچھے انداز سے اداروں کو چلانا ہے۔ نئے ٹرم میں جو ہے آپ کا سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر ہے؟
سب سے زیادہ فوکس ہے کہ اسکالرشپس زیادہ سے زیادہ بچوں کو دی جائے تاکہ بچوں کو گائیڈنس دی جائے کہ گورنمنٹ کے اسکالرشپس کیسا لینا ہے, اور جو ہماری الامینس کی اسکالرشپ کمیٹی ہے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ جو ضرورت مند ہیں وہ فیس بھی لے سکیں اور ان کا ایجوکیشن بھی مکمل ہو. کوئی نئے کورسز اور نئے فیصلے لیے گئے ہیں؟ 6 months پہلے ہم MSc کمپیوٹر سائنس لانچ کیے ہیں, اور اس کے علاوہ غوثیہ انجینئرنگ کالج میں نئے کمپیوٹر کورس آ رہے ہیں, اور بنگلور میں نئی انجینئرنگ کالج وہ غوثیہ کیمپس میں اوپن کیے ہیں اونلی فار ویمن. انشاءاللہ یہ بہت ترقی ہے, اور جو ہے B.Ed کے نمبرز بڑھا رہے ہیں, تقریباً 100 بچوں کو زیادہ جو اضافہ ہو رہا ہے انشاءاللہ, اور لاء کالج میں بھی تقریباً کیپیسٹی 1/3 زیادہ بڑی ہے. تو الحمدللہ ایسا تھوڑا کام ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. اسکل بیسڈ کورسز کا کافی ڈیمانڈ ہے, خاص طور پر جو پیرامیڈیکل کورسز ہیں, نرسنگ ہے, اس طرح کے کورسز کی ہمارا الامین ایجوکیشن سوسائٹی میں اس طرح کے کورسز نہیں ہیں. ہمارا ریگولر ہے BSc BA BCom BA BBM MBA ایکسیٹرا. اسکل کورسز ادھر نہیں ہیں. غوثیہ ITI میں ہم اسکل کورسز چلا رہے ہیں, اور غوثیہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, پالیٹیکنک ہے, انجینئرنگ کالج میں ادھر جو ہے اس کا اسکل اور ٹیکنیکل ہے. یہ الامین میں ایسا کنونشنل کورسز ہیں. سب جب الیکشن ہوتا ہے تو اپوزٹ گروپ بھی رہتا ہے, تو اپوزٹ گروپ نے بھی کوشش کی یہاں پر دوبارہ وہ آنے کی, تو ان کے لیے کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ وہ پاسٹ ہے, گزر گیا وہ. الیکشن میں فائدہ کیا ہوا, ہم سب لوگوں کو مل سکے. ہمارا کیمپین سے جو ہے بہت سے لوگ جو دور ہو گئے تھے سب ملے, ایک بڑی اچھی, سب دور دور سے آئے تھے لوگ, تو ہماری طاقت کے بڑی ہم زیادہ خوشی ہوئی. وہ گزر گیا ہے, اور ہماری جو ٹیم سیم ٹیم آ گئی ہے, تو یہ اس کے بارے میں مجھے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے. الحمدللہ ہم آگے بڑھیں گے. یہ بس. الامین ایجوکیشنل سوسائٹی سے چند ایک بڑے چہرے دور ہو گئے تھے, لیکن آپ پچھلے چند سالوں میں آپ نے ان چہروں کو دوبارہ اس میں شامل کرنے کی کوشش کی, جیسے کہ الامین خان ہیں, اور بھی کئی بڑے نام ہیں. تو دوبارہ آپ نے جو ہے اس تحریک سے, اس کیمپس سے جوڑنے کی کوشش کی, تو یہ کیسے ممکن ہوا سکے؟ جی دیکھو, پہلے جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ سب لوگ ہم سے جڑے ہیں. رحمان خان صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے بڑی ٹیم ان کی ہے, ان کے سپورٹرز ہیں. تو یہ سب لوگ ساتھ ہیں, جو بھی ہمارے سے سب لوگ بڑے ہیں, جو بزرگ گزرے ہیں, جو کچھ ایجوکیشن کے لیے کیے ہیں, کمیونٹی کے لیے کیے ہیں, وہ سب لوگ آئے ملے ہمارے ساتھ ہیں. ان کا سپورٹ ہے, ان کے گڈ وشز ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب انشاءاللہ جو نئی ٹیم بنی ہے, ینگسٹرز کی ٹیم بنی ہے, میں چیئرمین ہوں, سیکریٹری زبیر انور صاحب ہے, احمد شریف صاحب وائس چیئرمین ہیں, ضیاء الدین صاحب گلبرگہ کے وہ وائس چیئرمین ہیں, اور ٹریجرر ڈاکٹر مسعود علی خان بنے ہیں. تو ہمارے جوائنٹ سیکریٹری ابراہیم خان صاحب افضل بنے ہیں. تو یہ پورے ینگسٹرز کی ٹیم ہے, محنتی ہیں, جذبہ ہے, تجربہ ہے. انشاءاللہ یہ ٹیم اچھا کام کر کے دکھائے گی. تو اس جیت کی کیا وجہ لگ رہی ہے سر کہ آپ کو دوبارہ جو ہے یہاں پر ذمہ داری دی گئی؟ یہ لوگوں کا کانفیڈنس, بھروسہ, پیار ہے کہ سب لوگ جو بولے کہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں آپ, ہم سے امید ہے کہ آپ ادارہ اچھا سنبھالیں گے. تو اسی لیے آپ کے لیے ووٹ, ڈاکٹر صاحب کے لیے اور آپ کے لیے آ کے ہم ووٹ کیے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تو یہ مجھے جیت میں ابا کے طرف کرتا ہوں کہ ان کے وجہ سے, ان کی جو محنت تھی 55 ایئرس کی جو انہوں نے قربانی دی, اس کے نتیجے سے آج میں ادھر بیٹھا ہوں. شکریہ سر. اللہ حافظ. الامین ایجوکیشنل سوسائٹی میں بحیثیت سیکریٹری خدمت کرنے کا, تو آج کے اس موقع پر آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہے. ہم سب انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ بھی ہم سب اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں ایک خدمت کا موقع ملا ہے. جو چند مہینوں میں ہم نے کچھ کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم نے اس کا بھی ایک رزلٹ ملا ہے ہمیں, اور کافی کام کر چکے ہیں یہ سوسائٹی کو بچانے میں اور واپس ترقی کے راستے پہ چلانے میں. ناؤ جو ہم واپس الیکشن جیت کے, اور الیکشن اچھی طرح سے جیت کے ماشاءاللہ ہم نے واپس یہاں پہ مینجمنٹ کی حیثیت سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ یہ سوسائٹی کو ہم آگے اس کی اچھی پروگریس کے راستے میں ہم لے کے جائیں گے, ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ.
تو ابتدا میں جو مشکلات آپ کو پیش آئے تھے کیا وہ تمام مشکلات حل ہوئے ہیں؟ مسائل تھے، پرابلمس تھے؟ مسائل تو بہت تھے، مشکلات بہت تھے، لیکن محنت بہت کیے ہم، اور بہت صبر کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کرتے ہوئے ہمیں صبر کر کے، وہ آخر بولتے نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، واقعی میں صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ لاسٹ 1 مہینے سے جب سے ہم نے الیکشن ڈکلیئر کیے، تب سے لے کے الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہونے تک لمحے پر ہمارے کو بہت ستایا گیا، طریقے سے ہمارے کو بہت ستایا گیا اپوزیشن سے، کہ نام لینا نہیں چاہتا میں وہ، لیکن ہم پورے یہ مشکلات کو اوور کم کر کے، نظر انداز کر کے، ہمیں ہمارے صحیح راستے پہ صحیح نیت کے ساتھ ہم نے آگے بڑھے، اور ایسے ہی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم نے عطا فرمایا الحمدللہ۔ تو الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کا جو سنہرا دور تھا کیا وہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ ضرور انشاءاللہ۔ الامین کے بانی ہمارے مرحوم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب، جو ہمیں پیار سے ڈاکٹر صاحب کر کے ایڈریس کرتے ہیں، بہت سیکریفائس کے یہ ادارے کو منانے میں اور چلانے میں۔ یہ چند 4-6 سال 7 سال جو گزر چکے ہیں، وہ الامین کے ڈارک ایجز تھے، اور اس سے ہم نکل چکے ہیں ماشاءاللہ، ترقی کے راستے پہ ہم چل چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے بچوں اچھے پڑھ رہے ہیں، quality has improved a lot. It is not that we have concentrated only on the finances and improving the finances, but academics both have done well mashallah. Our finances have improved, we have been able to control the expenses, we have been able to control and eradicate the illegal expenses that were taking place, and mashallah students also have paid their fees quite well. Students have done very well. Academics results are very good. You must have seen in today's paper the results from our pharmacy college, from our B.Ed college. Our students mashallah are studying very well. Quality has improved. The teaching staff is taking a lot of interest. Non-teaching staff is taking a lot of interest in there. Each one has got their role to play, and every person here, our entire team Al-Ameen is just not the management team. Al-Ameen is the entire fraternity of Al-Ameen. Everyone is doing their duty to the best, and we are seeing good results. آگے چل کے you will see in the days, months and years to come, you will see better results inshallah. ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں، کیا ایڈمیشنس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ایڈمیشنز اضافہ ہو رہا ہے، اینڈ ایڈمیشنز اضافہ ہونے میں ہی ہماری ترقی آگے ہو رہی ہے۔ ایڈمیشنز از the barometer that we get to know our standing in the society of education, what is, how much we are in demand, how many students approach us. To begin with, mashallah, I am very happy to inform you, last month our MBA admissions have closed and we have clocked a full capacity of seats, and in fact there were 10-12 more people waiting in line to get admission into our MBA college, but we were very sad that we could not give them admission because our capacity was full to the brim. Our law college admissions have been completed and our capacity is full. Even there we had a waiting list of about 30 people. This time the Karnataka Law University KLSUI has given us extra 60 seats. Even that is not enough for us. وہ بھرتی ہونے کے بعد بھی we have got still another waiting list of 25-30 people where we had to return the amounts paid by them because we did not have the capacity. Now we are running the admissions for the other colleges. Inshallah we hope to complete and fulfill our capacities. تو ریکروٹمنٹس بھی ہوں گے اب آنے والے دنوں میں، اور بھی ٹیچنگ اسٹاف ہے، نان ٹیچنگ اسٹاف، جی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹافس کے لیے ریکروٹمنٹس بھی ہوں گے؟ ضرور ہم کچھ کریں گے ڈپینڈنگ ہماری کیپیسٹی کے پر، ہمارے اسٹوڈنٹ انٹیک کے پر. If required we will definitely go in for new employment, but we will set a lot of tough conditions for new employment. We want qualitative staff. We want staff who is going to dedicate to the cause that we all share, dedicate
themselves the cause to our vision and mission of Al-Ameen, to educate, just not to give them the degrees but to give them qualitative education. Every student is a winner. When the student gets high ranks and high merits, anybody will sponsor that student, but the lower downs who get 60%, 50%, 40%, they need to be taken care of. Those children need attention, those children need to be encouraged, and those children should be made the shining stars. अवाम के लिए क्या मैसेज है सर? So we are going to set a lot of tough conditions for our teaching and non-teaching staff when we go in for fresh employment depending on our capacities. Message is that education is the key to success. As you see in our annual report, every report we mention there on the cover, education is the key to success. Somebody who has attained a certain amount of education, who has done well, automatically the human, it's law of nature, the human being gets refined. Some kind of sophistication comes, how to behave with people, how to move about in society, where to use knowledge that you have gained, how to help others. My message is to anybody, our community mashallah is doing very well financially and economically. My request to my community members is, please adopt a child, please sponsor a child. This will help the many lesser fortunate ones to study and to study well, because payment of fees is a बहुत बड़ा मसला है वो, especially आजकल के खर्चे कुछ कम नहीं हैं. With every passing day, every year, if last year we have spent 10 rupees, this time we have to spend 11 rupees. Life is becoming expensive, and we have to take care of our infrastructure, of our amenities and the other things that we are providing for a comfortable and free comfortable education here on our campuses. So my request to the community is to adopt at least one child, take care of their education and get them good jobs, which will happen by the several job fairs and programs that we run. The students will get placed inshallah somewhere or the other. And as Dr. Saab has always said, ignore non-constructive opposition. You will have opposition. When we walk on a clean road, I'm a businessman, when we don't have competition, we tend to become lazy, we take things for granted. But when we have competition, when we have opposition, we tend to be alert all the time. So ignore non-constructive opposition, move ahead, concentrate on progress, you will see success inshallah. Opposite group के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I will not say anything about the opposite group. I definitely thank them that they have taken part in the democratic जमहूरियत के तौर तरीके अपनाए वो, mashallah they have taken part in the democratic process, but they have seen the results, they know where they stand. Every voter, every person who has come to vote, our voters, our members, they are not ignorant of the facts that are prevailing in this Al-Ameen Educational Society. All the members are well informed, and every member knows what to do, and voting was the best time for them to express their pleasure in voting for us and entrusting us with the new management, which we will definitely keep up to their goals that they have set for us. The members who have voted for us all have very good, they are looking at us to see us give them good, better results and make Al-Ameen fly high. Mashallah, Al-Ameen is not just a national organization, it's a world famous organization. मैं इतना ही कहता हूँ कि जो लोग हमारे मुखालिफ थे या हैं, कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम का रास्ता अता फरमाए. So let them know that here we are also not wasting our time, we are also here to concentrate on the progress for the development of this Al-Ameen Educational Society, which is a very, very important and a priceless possession of not just our community but the entire society. Thank you.